اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عقل مند کے لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. چند دن پہلے بھی سنا آپ نے. مفہوم ہے کہ عقل مند ہوئے ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. پیارے شیخ نے فرمایا یہی اس کا مفہوم ہے یہی. لیکن ایک اور بھی حضرت مجدد نے فرمایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے تو آدمی گناہ بھی کرتا ہے عبادت کے ساتھ. تو جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے یہ عقل مند. اور عقل مند کون؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے چند صفحات پر معرفت الہیہ حضرت نے لکھایا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب وہ 12 صفحات تھے 26 صفحات تھے مجھے نہیں معلوم. اس پر پھر حضرت والا کو اللہ نے جو دل میں علوم عطا فرمائے اس سے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ چھپوائے بڑی تعداد میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور واقعی تمہارا رب بڑا شفقت والا اور رحمت والا ہے کہ تمہارے آرام کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے. گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ ان پر تم سوار ہو اور نیز زینت کے لیے بھی. اور وہ ایسی ایسی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بناتا ہے جن کی تمہیں خبر بھی نہیں. بناؤ راکٹ جتنا بنانا ہے بڑا. ہمارے رب نے 1400 برس پہلے ہی فرما دیا. تو آپ کہیں گے راکٹ تو انسان نے بنایا اس کا آپریشن بھی ہو رہا ہے. وہ یخلق مضارع ہے اور مضارع میں خاصیت تجدد استمرار کی ہوتی ہے یعنی یہ فعل تخلیق برابر جاری رہے گا. اور خاصیت تجدد استمراری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بناتا رہتا ہے جن کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے جی. بس اس آیت یخلق ما لا تعلمون میں قیامت تک کی تمام نئی نئی ایجادات داخل ہیں. دہریوں کی عقل ماری گئی ہے جو سائنس کی نئی نئی تحقیقات سے متاثر ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گئے. آگے سنتے جائیں گے نا تو میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے. اللہ نے حضرت میرے پیارے شیخ میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے چند دن پہلے مجھ سے فرمایا اس کو پڑھو حضرت کی کتاب کو. جس دن حضرت نے فرمایا اسی دن اللہ نے توفیق دی. واہ. سائنس تو خود مخلوق ہے. سائنس کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس میں اگر کچھ دم ہے تو ایک مکھی یا مچھر کا پر بنا دیں جس کا ظاہر اور باطن مکھی یا مچھر کے پر سے سرے منہ فرق نہ رکھتا ہو ایک بال برابر. یا کسی درخت کی ایک پتی بنا دیں جس کے اندر بالکل اسی درخت کی پتی کے خواص پیدا ہوں. سائنس کا کوئی دعویٰ ہو تو پیش کروں. سائنس کو تو بلا وجہ لوگ بدنام کرتے ہیں چمچے. سائنس کو تو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں. سائنس بیچاری تو گونگی ہے بہری ہے اندھی ہے. آگے سنتے رہنا نا کیا ایمان تازہ ہوتا ہے. کہیں گے بھائی اس کو روکو یہاں پر جمعرات کو بیان کرو. کیسے روک سکتے ہیں؟ دل پر ابھی بوجھ آ رہا ہے تو روکیں گے کیسے؟ مگر اس کے وکلا چمچے یعنی اہل سائنس اس کی طرف سے بول رہے ہیں مدعی سست گواہ چست کا معاملہ ہے. اچھا ہم سائنس کے وکلائی سے خطاب کرتے ہیں کہ یہی لوگ اس کی طرف سے مکھی کا ایک پر بنا لیں یا درخت کی پتی مگر ظاہری باطنی میں ذرا فرق نہ ہو. لوہا تانبا آگ پانی ہوا جن سے سائنس والے کام لیتے ہیں کیا ان اجزاء کو سائنسدانوں نے پیدا کیا ہے؟ یہ معرفت اللہ کی ملتی ہے اللہ والوں کو. ان کا ذہن ادھر ہی لگا رہتا ہے. بچہ گود میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن چلا جائے گا. اسے کہنا چمڑیا نہیں. اور جس عقل اور فہم سے اشیاء کے خواص کی تحقیقات کرتے ہیں وہ عقل اور فہم ان کی ذاتی ملکیت ہے یا وہ کسی کی عطا ہے؟ آگے بڑھنا اب آپریشن بڑھتا جائے گا. آپریشن یہ بری جہازوں کو جس کرۂ ہوا پر لے کر اڑتے ہیں اس کرۂ ہوا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک. بحری جہازوں سے جس سمندر پر مسافت قطع کرتے ہیں وہ سمندر کس ذات کا پیدا کیا ہوا ہے؟ لوہے سے جہاز بنا نا. لوہے سے بنا لکڑی سے بنا تانبے سے بنا پلاسٹک سے کوئی چیزیں بنی کوئی میٹل سے بنی. یہ سب کہاں سے آئی؟ جوڑ کے شپ بنا دیا. 2,000 کنٹینر چلے جا رہے ہیں دوسرے ملک میں. یہ اللہ پانی نہ پیدا کرتے تو کیا ہوتا؟ پتہ چل جاتا کیا ہوتا. ایک دوائی بھی 10 لاکھ کی ہوتی. پھر
کہاں پہنچتی کب؟ جب مر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک. اللہ اکبر. بحری جہازوں سے فرمایا کہ اگر نعوذ باللہ سائنس خالق ہے تو خالق کا اپنی مخلوق کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے. پھر کیا بات ہے کہ رات دن اشیاء کے خواص کی تحقیقات میں مصروف ہیں. یہ نت نئی تحقیقات خود بے خبری کی دلیل ہیں. پھر ان کی تحقیقات میں اکثر غلطیاں بھی رہتی ہیں. آج سے چند دن پہلے جس تحقیق کا اعلان کرتے ہیں چند دن بعد اسی تحقیق کے خلاف اعلان کرتے ہیں ہے جی. اور اول تحقیق سے رجوع کر کے اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہیں. اور خالق کی شان کیا ہوتی ہے؟ ارشاد فرما رہے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. بلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، وہ باریک بین پورا باخبر ہے. خالق کے حقیقی کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں پہلے کہتے تھے چاول مت کھاؤ شوگر میں، اب کہتے کھاؤ. پہلے کہتے تھے آم مت کھاؤ، کہتے ایک آم تو کھاؤ. ہر وقت ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے. اور پتہ نہیں مجھے تو اتنا آتا بھی نہیں ہے جتنا یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں ویلیم 5 پرانا ہو گیا اب یہ کھاؤ. ہر وقت بدلتے رہتے ہیں ان کے. پہلے کہتے ہیں گڑ مت کھاؤ، اب جگہ جگہ گڑ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. عجیب بات ہے بھائی. اور گڑ بھی تازہ ہو، کیمیکل ملا نہ ہو. بہرحال جی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا. اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے. یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اہل سائنس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو ان کے تمام وہ افکار، ان کے وہ ہاتھ اور ان کی تمام ظاہری باطنی قوتیں بھی مخلوق ہیں جن کے ذریعے یہ نت نئی مصنوعات تیار کرتے ہیں. نیز جن اجزاء کی ترتیب و ترکیب سے نئی نئی چیزیں بنتی ہیں یہ اجزاء بھی مخلوق ہے. اور اس مجموعہ مخلوقات کا نام سائنس رکھا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چند عاجز اور محتاج مخلوقات کا مجموعہ سائنس کا نام سے خدا بن بیٹھے، خدا کا انکار کر بیٹھے. اور اس خدا کے ماننے والے بندے بھی نکل آئے. جو دوسرے کو خدا کہہ رہا ہے اس سے بھی اس کو خدا بنا دیا ان چیزوں کو. آپ سوچو کہ جن علاقوں میں برف ہے سمندر بھی برف بن جاتی ہے. اگر یہ سورج اللہ پیدا نہ کریں تو ایسے بڑے بڑے تودے آ کر جہاز سے ٹکراتے ہیں، جہاز ڈوب جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا برف سے بھر جائے، اللہ کا سورج نکلے گا پگھل جائے گی ساری برف. فرمایا جتنے بھی گناہ ہمارے پورے دنیا میں بھر جائیں، اللہ کی رحمت اور معافی کا سورج نکلے گا، سب گناہ پگھل کے ختم ہو جائیں گے. مایوس کس بات کے ہوتے ہو بھائی؟ اس سفر میں کیا کیا لوگوں نے باتیں نہیں بتائیں. اصلاح کی فکر نہیں، نماز تہجد قضا نہیں ہے. جو حالات بتا رہے ہیں، جیسے آج آپ لوگ بیان میں سن رہے تھے، ایک بوڑھے نے حضرت سے کہا کہ ہر وقت بد نظری کرتا رہتا ہوں، دل میں خیالات پکاتا رہتا ہوں گندے. اس کو اصلاح کی فکر تھی، ہمیں فکر ہی نہیں. بہرحال تو فرمائے اور اس کے خدا کے ماننے والے بندے بھی نکل آئے. غور سے توجہ چاہوں گا جناب. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک اندھے نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے 60 عدد ماننے والے بندے نکل آئے. ہے نا؟ آگے سننا. کسی نے ایک دن پوچھا کہ آپ خدا ہیں تو آپ کی آنکھیں کیوں درست نہیں ہیں؟ تو اس اندھے جو خدا بنا ہوا تھا جواب دیا کہ بندوں کی آزمائش کے لیے. آگے سنو نا، بندوں کی آزمائش کے لیے یہ آنکھیں عیبدار ہیں تاکہ بندوں کے اخلاص کا پتہ چل جائے کہ کون اس عیب کے باوجود مجھ پر ایمان لاتا ہے اور کون اس عیب سے کفر اختیار کرتا ہے. سائنس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ چند اجزاء کی ترتیب اور ترکیب سے کوئی نئی صنعت بنا لی جائے، لیکن یہ اجزاء اور ان اجزاء میں خواص کہاں سے آئے؟ خاص کیسے؟ جیسے کچھ عرصہ پہلے اخبار میں فوٹو آیا تھا کہ سب میرین سے میزائل فائر ہوا، اس نے جہاز کے 2 ٹکڑے کر دیے. پرانا جہاز تھا اسکریپ کا، 2 ٹکڑے کر دیے. اور وہ اس میں تصویر تو تھی نہیں جاندار کی، تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ کس تیزی سے راکٹ فائر ہوا ہے اور دھڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے، جہاز ڈوبتا چلا گیا. ٹھیک، اب ایسا ہوا نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں لوگوں نے کہ اللہ نے ہمیں کامیاب فرمایا. لیکن کوئی کہ دیکھا کیسا ہم نے ٹیکنالوجی بنائی ہے، ہم نے سب میرین سے پانی میں جا کر فائر مارا ہے. یہ پانی کس نے بنایا؟ یہ جس سے آپ نے بنایا یہ کس نے بنایا؟ پانی کے جہاز کو آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا اپنے راکٹ سے، لیکن راکٹ بنایا کس طرح آپ نے؟ اور جس سائنسدان نے یہ بنایا اس کو عقل کس نے دی؟ پاگل ہوتا تو بنا سکتا تھا. جو ان باتوں میں غور کرے گا اللہ تعالی کا پیار